سلام علیکم۔ جب عراق کے شہر بغداد میں ہارون رشید کا دور خلافت آیا تو اس بدبخت ملعون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کر لیا، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند تھے۔ جب بہلول دانا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کھوج میں عراق کے شہر بغداد پہنچے تو بہلول نے دیکھا کہ محبان اہل بیت پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا حلیہ بدل کر ایک فقیرانہ لباس پہن کر ملنگوں والی شکل اختیار کر لی اور ہاتھ میں ایک عصا لے کر گلی کوچوں میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ آؤ آؤ مجھ سے مشورے لو، میں آپ لوگوں کو بہتر مشورے دینے والا ہوں۔ تو وہاں کے لوگ بہلول پہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ عراق پہ اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ اب اس پاگل سے مشورے لیں۔ تو ان میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو کہ گدھے چراتا تھا۔ وہ صبح سویرے بہلول دانا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے شخص، مجھے کوئی ایسا کاروبار بتائیں جس سے میں راتوں رات امیر بن جاؤں، میں گدھے چرا چرا کے زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ تو بہلول دانا نے اسے مشورہ دیا کہ تم کرخ کے بازار میں لوہے کا کاروبار کرو۔ اس شخص نے اپنے تمام اثاثے اور گدھے بیچ کر لوہے کا کاروبار شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص چند دنوں کے بعد کرخ کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ایک دن جب بہلول گلی میں چند بندوں کے ساتھ کھڑے تھے تو اس شخص کا بھی گزر اس گلی سے ہوا جو کہ 2 سپاہی اور گھوڑے کے ساتھ تھا۔ بہلول نے گلی میں موجود لوگوں سے کہا کہ وہ دیکھو، اس شخص نے میرا مشورہ لیا، آج کرخ کا امیر ترین شخص ہے۔ تو لوگ ہنسنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ کیا واقعی میں یہ مشورہ آپ کو بہلول نے دیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ لو جی، اب اس پاگل سے بھی کوئی مشورہ لے گا۔ اس بات پہ بہلول بہت دکھی ہوئے اور اپنے گھر کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو وہ شخص بہلول کے گھر پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ اے شخص، مجھے کوئی اور مشورہ دیں، میں اور زیادہ امیر ہونا چاہتا ہوں، پورے عراق پہ حکومت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہلول دانا نے سوچا کہ اس سے بدلہ لینے کا یہی بہترین موقع ہے۔ بہلول دانا نے اسے مشورہ دیا کہ تم پیاز کا کاروبار شروع کرو، اگلے سال قحط سالی ہونے والی ہے، کرخ کے بازار میں کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جائے گی، تو تم پیاز کو دگنے داموں میں بیچ کر اور زیادہ امیر ہو سکتے ہو۔ تو اس شخص نے سوچا کہ پہلے بھی میں اس کے مشورے پہ امیر ہوا تھا، اب بھی میں اس کا مشورہ لے کر اور زیادہ امیر ہو جاؤں گا۔ تو اس شخص نے اپنے لوہے کا دکان بیچ کر پیاز خرید لیے۔ کوفہ و بصرہ میں جتنے بھی پیاز پیدا ہوتے تھے سب خرید کر اپنے گھروں میں جمع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال کوئی قحط سالی نہ ہوئی اور اس شخص کے سارے پیاز اور سبزیاں خراب ہو گئے۔ یوں ہی خراب ہوتے گئے، پورے کرخ کے بازار میں بدبو پھیلنے لگی۔ لوگوں نے اس کے گھر میں گھس کر جو گندے سڑے پیاز تھے وہ اٹھا کر بغداد کے شہر سے باہر پھینک دیے۔ یوں ہی وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا اور واپسی اسی گدھے پہ پہنچ گیا۔